بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جو ہدایت اللہ تتنوع انواع لا یحصیہا عد یہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جو کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد مانتا ہے، اس کو موجد اور تربیت کرنے والا مانتا ہے، رحمان رحیم مالک یوم الدین مانتا ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تمام اوامر و نواہی کے بجاوری کرنے والا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ تو خود ہی راہ حق پر ہوگا۔ جب وہ راہ حق پر ہوگا تو پھر اب وہ کیوں دعا کر رہا ہے کہ ہمیں راہ حق کی ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما؟ تو یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ جب وہ ہدایت پر ہے تو پھر ہدایت کی دعا کرنے کیا مطلب۔ تو اس کے لیے بتایا ہے کہ ہدایت کے بے شمار مراتب ہیں، مگر 4 مراتب ترتیب وار۔ پہلا قوائے عقلی اور قوائے محرکہ کا فیضان، دوسرے انفس اور آفاق میں دلائل قائم کرنا، تیسرے کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجنا، چوتھے قلب پر اسرار اور حقائق اشیاء کو منکشف کرنا۔ تو جو بھی دعا کرنے والا ہوگا اس کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو ہدایت حاصل ہے اس میں اور اضافہ ہو اور اس پر ثابت قدمی ہو۔ اس کے بعد ہر مرتبے کے آگے ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو وہ مرتبہ اس کو حاصل ہو چکا تو اب اس کے بعد والے مرتبے کی وہ دعا کرے گا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی عارف واصل بھی ہے تو وہ کسی ایک درجے تک پہنچا ہوگا، تو اس کا مطلب کہ جو درجہ ہم کو ملا ہے اس پر ہم ثابت قدم رہیں اور پھر اس کے بعد والا درجہ ہم پر منکشف ہو۔ تو خدا تک جو پہنچ چکا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا لا حاصل نہیں ہے، تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد والے مرتبے کے حصول کی دعا ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے۔ وَہدایۃ اللہ تعالی تتنوع انواع لا یحصیہا عد، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت مختلف قسمیں رکھتی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن وہ ترتیب وار چند جنسوں میں منحصر ہیں، اور چار جنسیں بتائی ہیں۔ پہلی جنس ان قوتوں کا فیضان جن سے کہ انسان اپنی مصلحتوں کی راہ پا سکتا ہے، جیسے قوت عقلیہ، حواس باطنہ، مشاعر ظاہرہ۔ تو اللہ تعالی نے قوائے عقلیہ عطا فرمائے ہیں، اسی طرح قوائے محرکہ عطا فرمائے ہیں، تاکہ قوائے عقلی کے ذریعے اپنے مصالح اور مفاسد کو پہچانے اور پھر اپنے قوائے محرکہ کو عمل میں لا کر کے ان پر کاربند ہوں۔ لیکن صرف عقل اس بارے میں کافی نہیں ہے کہ تمام مصالح اور مفاسد کو جان لے، تو اس کے بعد پھر دلائل بھی قائم کیے گئے، نصب الدلائل الفارقہ بین الحق والباطل والصلاح والفساد۔ دوسرا درجہ ان دلائل کو قائم کرنا جو حق و باطل میں اور صلاح و فساد میں تمیز کرنے والے ہیں، یعنی اعتقادات میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے ان دلائل کے ذریعے معلوم ہوگا۔ ایسے ہی پھر اعمال میں کیا درست ہے اور کیا فاسد ہے ان دلائل کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تو انفس اور آفاق میں دلائل بھی قائم کر دیے ہیں جن سے اعتقادات حقہ اور باطلہ اور اعمال صالحہ اور فاسدہ کی تمیز ہو سکتی ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا، جبکہ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد تو اونچی زمین کو کہتے ہیں، پھر اس سے مراد ہے راستہ، ہم نے اس کو دونوں راہوں کی ہدایت کی ہے، یعنی طریق خیر شر دونوں راہیں بتا دی۔ اور دوسری غیر ارشاد فرمایا اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، لیکن قوم سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی، پھر انہوں نے نابینائی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ راہ ان کو بتا دی گئی۔ تو ایک تو قوائے عقلی اور قوائے محرکہ کا فیضان، دوسرا انفس اور آفاق میں دلائل، ان سب کے ذریعے ہر ایک کو راہ بتا دی گئی۔ پھر تیسرا درجہ الہدایت بارسال الرسل و انزال الکتب، رسولوں کو بھیج کر کے کتابوں کو اطار کر کے ہدایت، اور اسی کو مراد لیا اپنے اس ارشاد وجعلناہم امۃ یہدون بامرنا، اور اس ارشاد سے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم،
بے شک یہ قرآن اس راہ کی یعنی طریقۃ التی ہے اس راہ کی ہدایت فرماتا ہے جو سیدھی ہے. تو اصل میں کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت اس لیے کہ قوائے عقلی اور نظری اور اسی طریقہ سے انفس اور آفاق کے دلائل یہ تمام امور کو پہچانوانے میں کافی نہیں ہوتے ہیں. بہت سے امور وہ ہیں جہاں عقل ادراک کرنے سے قاصر ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو اتارا. اور بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ عقل ہی سے ان پر دلیل قائم ہوتی ہے. یعنی کتابوں کو کوئی کم مانے گا جبکہ یہ مانے کہ یہ رب تعالیٰ قادر مختار متکلم ہے. تو جو قادر مختار و متکلم ہونا یہ دلیل عقلی سے معلوم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ کتابوں کو بھی مانے گا اور رسولوں کو بھی مانے گا. اس لیے پہلے دونوں درجوں کو بھی رکھا ہے کہ ان کے ذریعے ان پر شریعت موقوف ہوتی ہے اور دلیل عقلی سے رب تعالیٰ کا قادر مختار متکلم ہونا معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا یہ ثابت ہوتا ہے. اور دلیل عقلی جہاں ناکافی ہوتی ہے وہاں رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ان کو پیشوا کیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. تو یہ وہی ہدایت ہے جو رسولوں کے ذریعے ہوتی ہے اور کتاب کے ذریعے بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سیدھی ہے. پھر ان تین کے بعد چوتھا مرتبہ کہ ان کے قلوب پر سرائر سریرہ کی جمع راز اور بھید راز کو منکشف کر دے. وَيُرِيهُمُ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ اور ان کو اشیاء کو دکھا دے جیسی کہ وہ واقع میں ہیں. یعنی حقائق اشیاء کو ان پر منکشف کر دے اور دوسرے رازوں کو بھی منکشف کر دے وحی سے یا الہام سے یا سچے خوابوں کے ذریعے. اور یہ وہ قسم ہے جس کے پانے سے انبیاء اور اولیاء خاص ہیں کہ وحی الہام اور سچے خواب کے ذریعے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ سب کو نہیں بلکہ وحی سے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے, الہام سے یا سچے خواب سے اولیاء کو بھی حاصل ہوتی ہے. اور اسی کو مراد لیا اپنے ارشاد سے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی وہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی یعنی انبیاء کرام تو ان کی ہدایت کے ساتھ کی اقتداء کرو ان کی ہدایت کی پیروی کرو. تو جو ہدایت کی انبیاء کو ہوئی اس طریقہ سے کہ حقائق ان پر منکشف کیے گئے اسرار ان پر منکشف کیے گئے تو اسی کی تم بھی پیروی کرو. اور دوسری کا فرمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا تو ہم ضرور ان کو اپنی راہ کی ہدایت کریں گے. تو جب مجاہدہ ہوگا ریاضت ہوگی اس کے بعد صفائے قلب حاصل ہوگی تو الہام ہوگا اور ان کے اوپر اشیاء کی حقیقت منکشف ہوگی. تو ان کے لیے یہ ہے کہ مجاہدہ کی راہ سے جو حقائق کا انکشاف چاہتے ہیں تو ہم ان کو راہ کی ہدایت کرتے ہیں. یہ چوتھا درجہ ہوا. تو یہ چار قسم کے مراتب ہیں. اب ان کے لحاظ سے ہدایت کا مطلب ہوگا یا تو جو ہدایت حاصل ہے اس کی زیادتی مطلوب یا تو اس کی زیادتی ہے جو ان کو ہدایت دی گئی زیادت و ما منحوہ من الہدا والثبات علیہ ثبات بنا دیا والثبات علیہ کہ جو ہدایت ان کو دی گئی ہے اس پر اضافہ ہو پھر اس پر ثابت قدمی ہو او حصول المراتب المرتبۃ علیہ یا ان مراتب کا حصول جو اس پر مرتب ہوتے ہیں. تو اچھا فیضا قالہ العارف الواصل تو جب یہ اہدنا الصراط المستقیم وہ عارف کا ہے جس کو خدا تک وصول حاصل ہو چکا ہے تو اس سے مراد ہوگی ارشدنا طریقہ سیر فی کا کہ ہمیں اپنی ذات میں سیر کی راہ کی ہدایت فرما لتمحو عنا ظلمات احوالنا تاکہ تو ہم سے ہمارے حالات کی تاریکیاں مٹا دے وتمیت غواشی ابداننا اور ہمارے بدنوں کی آلائشوں کو دور کر دے تاکہ ہم تیرے نور قدس سے روشنی حاصل کریں تو تجھ کو تیرے ہی نور سے دیکھیں.
تو وصول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سیر ہو. سیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سیر اللہ، ایک سیر فی اللہ. سیر اللہ کا مطلب ہے کہ ماسبہ کو عبور کر جائے، اور سیر فی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ نظر کرے، اور ذات و صفات یہ غیر متناہی ہیں. تو سیر فی اللہ یہ غیر متناہی ہے، اور ما سوی اللہ یہ متناہی ہیں. تو سیر اللہ یہ متناہی ہے. تو جب انسان فکر کرتے کرتے تمام چیزوں سے غائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے احوال سے بھی غائب ہو جاتا ہے، تو اس کو فنا کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور سیر اللہ اس کی مکمل ہو جاتی ہے. سیر اللہ کے بعد پھر سیر فی اللہ کی راہ شروع ہوتی ہے. تو سیر اللہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ مخلوق سب معدوم ہے اور صرف حق ہی کی ذات وہ قائم ہے. اور جب یہ فنا کا درجہ ہوتا ہے، جب اس سے بقا کے درجے میں آتا ہے، تو اس میں وہ ترقی ہوتی ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ مخلوق بھی ہے اور حق کے ساتھ وہ قائم ہے. تو فنا کے درجے میں کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ مخلوق کو تو معدوم دیکھتا تھا اور حق کو باقی اور قائم دیکھتا تھا. اور جب وہ بقا کی طرف رجوع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، اور مخلوق اسی کے ساتھ قائم ہے، اس کا وجود اسی سے ہے. تو اب وہ پہلے درجے میں جو کمی تھی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اور ہر درجے کے لیے کوئی مقام اور کوئی حال ہوتا ہے. ہر مقام اور حال کے لیے ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس پر رسوخ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی درجہ ہوتا ہے جو اسی پر مرتب ہوتا ہے. تو جب کوئی عارف مقام ابتدا میں ہوگا، وہ اہدنا کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں انتہا تک پہنچا دے. اور انتہا تک پہنچنے کے بعد پھر جب اہدنا کہے گا، تو اس کا مطلب کہ یہ مقام جو ہم کو حاصل ہوا یہ ہمارے لیے راسخ ہو جائے اور ہمیں اس پر ثابت قدمی حاصل ہو جائے. تو اب اس کے اہدنا کہنے کا مطلب یہ کہ جو مقام ہمیں حاصل ہوا ہے وہ راسخ ہو جائے اور ثابت قدمی اس میں حاصل ہو جائے. اور جب وہ راسخ ہو جائے گا، اس پر بندہ ثابت قدم ہو جائے گا. اس کے بعد اہدنا کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والا جو درجہ ہے وہ ہمیں مل جائے. تو یہ عارف واصل کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اہدنا کہتا ہے تو تحصیل حاصل نہیں ہے. اور جو کم درجے والے ہیں تو ان کے لیے تو بدرجے والا تحصیل حاصل نہیں ہے. اس لیے کہا کہ طلب ہدایت کا مطلب اما زیادت و ما منحو من الہدا، جو ہدایت ان کو دی گئی اس میں اضافہ، اور پھر اس پر ثابت قدمی. مثلا ابتدا کے مقام میں ہے تو اضافہ یعنی انتہا تک پہنچے، انتہا تک پہنچ گیا تو اس پر ثابت قدمی ہو اور وہ مقام اس کی ملک ہو جائے اور وہ اس کے لیے راسخ ہو جائے. اب وہ جو ثابت قدم ہو گیا مقام اس کے لیے راسخ ہو گیا، اب اس کے بعد اعتنا کرتا ہے تو اس کا مطلب حصول المراتب المرتبۃ علیہ. تو اب مطلوب ہے ان مراتب کا حصول جو اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اس لحاظ سے یہ اعتنا ہر ایک کے حال کے لحاظ سے صحیح ہے. یہاں تک ہو گیا. اب لفظ عہدے جو ہے صیغہ ہے امر کا. تو بندہ جب رب سے یہ کہتا ہے کہ یہ دعا ہے، تو اس کو کہا کہ لفظ میں تو امر و دعا ایک دوسرے کے شریک ہیں، لفظ دونوں کا یکساں ہوتا ہے. تو لفظاً اور مانن باتفاضلتان بالاستعلاء والتسفل، اور یہ دونوں استعلاء سے اور تسفل سے یعنی اپنے کو بلند سمجھنے اور اپنے کو پست جاننے سے یہ دونوں جدا جدا ہوتے ہیں. تو اگر کسی سے کہتا ہے افعال قضا اپنے کو بلند سمجھتے ہوئے تو یہی امر ہے، اور کسی سے کہتا ہے افعال قضا اپنے کو پست سمجھتے ہوئے تو یہی دعا ہے. اچھا، اور کہا گیا کہ یہ دونوں میں فرق رتبہ کے لحاظ سے ہے، یعنی رتبہ میں جو بلند ہے وہ جب بھی کہے گا تو امر ہوگا، اور رتبہ میں جو پست ہے وہ جب بھی کہے گا تو دعا ہوگا. یہ معتزلہ کا قول ہے، اس کی تضعیف کی ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم مرتبے والا بڑے سے کہتا ہے کہ ایسا کر دو یا ایسا کرنا ہوگا، تو یہ استعلاء کی کیفیت اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو گستاخ اور بے ادب کہا جاتا ہے. تو محض رتبہ میں جو پست ہے تو وہ جو بھی کہے وہ دعا ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رتبہ میں کم ہوتے ہوئے بطور استعلاء کہے اور امر کی حالت اختیار کر جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً استعلاء کے ساتھ اگر کہے گا تو امر ہوگا، اگر وہ استعلاء کے لائق ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو یہی بے ادبی گستاخی ہوگی. اور تسفل کے ساتھ جب کہے گا تو یہی
دعا ہوگی یا استدعا ہوگی. اب صراط آیا ہے تو صراط اصل میں سین سے ہے، اور یہ قرأت متواترہ بھی ہے. سرت الطعام اذا ابتلعه، سرت سمیا سے تو سرت الطعام بمانا کھانے کو نگل گیا. اب راستے کو صراط کہا جاتا ہے، تو نگلنا اور راستہ ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ اس کو کہا فَكَأَنَّهُ یسرت السابلہ، سبیل سے سابلہ بنا راہگیر، تو گویا کہ راستہ راہگیروں کو نگل جاتا ہے. تو اب جب کوئی راستے میں گیا تو اس میں گم ہو گیا تو گیا راستہ اس کو نکل گیا، اور پار اگر گیا تو پھر اس سے نکل گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں فلان اکلت المفازہ، جنگل میں گیا اور ہلاک ہو گیا تو کہتے ہیں بیابان اس کو کھا گیا. اور اگر بیابان سے سلامت نکل گیا تو کہتے ہیں اکل المفازہ، یعنی بیابان کو وہ کھا گیا، یعنی اس سے سلامت نکل گیا. تو یہ مناسبت بیان کی ہے کہ اس میں بھی نگلنے کا معنی پایا جاتا ہے. اسی لیے طریق کو، راستے کو لقم کہا گیا، لأنه یلتقمهم، اس لیے کہ وہ راہگیروں کو لقمہ بنا لیتا ہے. تو ایک تو اصل کے مطابق قرأت ہے جس کو آگے بیان کر رہے ہیں. دوسری قرأت جو اہل حجاز کی ہے وہ صراط ہے، سات کے ساتھ. تو من قلب السین صادن لیطابق الطاء فی الاطباق، سین کو سات سے بدل کر کے تاکہ اطباق میں تا کے مطابق ہو جائے. تو صراط میں ایک تو تا ہے جو کہ مجہورہ اور مستعلیہ اور مطبقہ میں سے ہے، اور سین ہے جو کہ معموسہ اور منخفضہ میں سے ہے، تو دونوں میں بہت دوری ہے. تو سین کو جب سات سے بدل دیا تو قرب پیدا ہو گیا. تو سات میں بھی استعلاء اور اطباق ہے اور تا میں بھی استعلاء اور اطباق ہے. اس قرب کے لیے سین کو سات سے بدل کے صراط کہا جاتا ہے. وقد یشم الصاد صوت الزائے، اور کبھی صاد میں زا کی آواز کا اشمام ہوتا ہے. ایک اشمام تو وہ ہوتا ہے جو محض حرکت میں ہوتا ہے، جیسے نستعینو ہے تو نستعین پر وقف کریں اور ہونٹ سے حرکت کی جانب اشارہ کریں، تو وہ تو محض دیکھنے والے ہی کو معلوم ہوگا. اور ایک اشمام وہ ہوتا ہے جس میں کچھ آواز کو بھی دخل ہوتا ہے، جیسے قیلہ ہے تو اصل میں قویلہ سے بنا ہے قیلہ، تو اشمام کی کیفیت ہوگی کہ قاف میں ضمہ کی بھی پیدا کی، یعنی قیلہ کہا جائے. تو یہ تو سننے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے. اور حرف میں اشمام یہ ہے کہ ایک حرف میں دوسرے حرف کی آواز پیدا کی جائے. تو اب صاد میں اشمام یہ ہوگا کہ زا کی اس میں آواز پیدا کی جائے صراط، تو سین اور صاد کے بیچ میں ہو جائے گا صراط. زا کی کچھ آواز آئے گی، تو اب زا کی آواز لانے کا فائدہ تاکہ مبدل عنہ کے قریب، یعنی سین کے قریب ہو جائے کہ صاد تو مستعلیہ مطبقہ میں سے ہے اور زے جو ہے تو یہ منخفضہ میں سے ہے اور سین بھی منخفضہ میں سے ہے، تو دونوں میں کچھ قرب ہو جائے گا. اب قرأت کا بیان ہے کہ ابن کثیر مکی نے بروایت قنبل، ان کے دراوی قنبل اور وزی، تو قنبل کی روایت سے اور رویس جو یعقوب سے راوی ہیں، یعقوب اشرا میں سے ہیں، انہوں نے اصل کے مطابق پڑھا ہے یعنی سین سے. اور امام حمزہ نے اشمام کے ساتھ انزراط پڑھا ہے، اور باقی سب حضرات نے سات کے مطابق پڑھا ہے. یہی قریش کی زبان ہے اور یہی امام میں یعنی مصحف سیدنا عثمان میں یہ ثابت ہے، یعنی سات ہی سے لکھا ہوا ہے. اس پر علامہ جزری نے یہ کہا ہے کہ سات سے لکھنے میں یہ ہے کہ اصل جو سین سے ہے تو اصل ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھ لیا جائے گا. اسی طرح زا اس کے قریب ہے، اس کا بھی احتمال ہوگا. اور اگر اس کو سین ہی سے لکھتے تو سات والی قرأت کا پھر احتمال نہیں رہتا، اس لیے سات سے لکھا گیا کہ سین کو سمجھ لیا جائے اصل ہونے کی وجہ سے، اور سات تو لفظ میں ہونے کی وجہ سے. اور اس کی جمع سروت ہے، جیسے کتاب کی کتب. اور تذکیر تانیث میں یہ لفظ طریق کی طرح ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے. مستقیم بمعنی مستوی، سیدھا. اب صراط مستقیم سے مراد طریق حق، اور کہا گیا کہ یہ ملت اسلام ہے، یعنی ہمیں ملت اسلام کی ہدایت فرما کہ اس سے تمامی امور درست ہوں گی.
یا ہر امر میں طریق حق کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ بدل من الاول، بدل الکل من الکل۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مبدل من ہوا، صراط الذین انعمت علیہم یہ اس کا بدل الکل ہے، تو وہ مبدل من ہوا، یہ بدل الکل ہوا۔ جیسے جانی زید اخوکا، تو زید مبدل من ہو، اخوکا بدل الکل۔ بدل کے بارے میں کہا کہ یہ تکرار عامل کے حکم میں ہے، اس لحاظ سے کہ وہی نسبت سے مقصود ہوتا ہے۔ تو اصل میں اس میں ایک قول یہ ہے کہ جانی زید اخوکا کا مطلب یہ ہے کہ جانی زید جا اخوکا تکرار عامل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تکرار عامل نہیں ہے، ایک ہی عامل ہے اور اصل مقصود تابع ہے، یعنی بدل ہے۔ اور کہنا ہے جا اخوکا اور زید برائے تمہید آیا ہے، تو مصنف نے کہا حکم تقریر عامل میں کہ کم از کم عامل کی تکرار کے حکم میں ضرور ہوگا کہ آنے ہی کے جا زید اخوکا میں مجی کی اسناد زید کی طرف ہے، پھر اخو کی طرف ہے، تو گویا کہ دو بار اسناد پائی گئی، کیونکہ زید تو مطبوع ہے، وہ بطور تمہید آیا ہے، اور بدل جو ہے وہ مقصود ہے، تو اس کی طرف اسناد ضرور ہوگی۔ اب اس طریقے سے جملہ لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو کہا فائدہ توکید، اس کا فائدہ ہے تاکید، کیونکہ جب دو مرتبہ اسناد ہوئی کہ ایک مرتبہ جا زیدن کہا، ایک مرتبہ جا اخوہ کہا، یا کم از کم اس اسناد کا حکم ہے تو تاکید پالی گئی اور تو اسناد مقرر ہوئی۔ اس کے علاوہ جو منصوب ہے یعنی مجی وہ بھی مقرر ہوا، اور جو منصوب الیہ ہے زید اور اخو کا یہ بھی مقرر ہوا کہ ایک ہی ذات کو پہلے زید کے لفظ سے یاد کیا ہے پھر اخو کے لفظ سے، تو اس میں تاکید ہوتی ہے، یہ ہر بدل الکل میں ہوتا ہے۔ دوسرے کا والتنصیص، اور اس بات کی تصریح کہ مسلمانوں کا راستہ ہی وہ ہے جس کے بارے میں استقامت کی شہادت دی گئی ہے، اور یہ تفسیر زیادہ موقت اور زیادہ بلیغ طور پر ہوگی، اس لیے کہ یہ تفسیر اور بیان کی طرح کر دیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ ایسا بین ہے جس میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ طریق مستقیم وہی ہے جو مومنین کا راستہ ہو۔ تو یہ ہر بدل میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ایسے بدل میں ہوتا ہے جبکہ مبدل من ہو صفت ہو اور بدل جو ہے وہ ذات ہو، تو مستقیم جو ہے وہ صفت ہے اور صراط یہ ذات ہے۔ جیسے جال فاضل و زیدن، تو فاضل یہ صفت ہے اور زید یہ ذات ہے، تو فاضل آیا یعنی زید آیا، تو اب یہ صفت سے جو ذات بدل ہو کر کے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کا اس صفت سے موصوف ہونا پہلے ہی سے معلوم اور معروف ہے، اور کچھ اس میں ابہام تھا تو بدل نے آ کر کے اس ابہام کو دور کر دیا کہ جال فاضل کہا تو زید کو مراد ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہم تک کوئی ہو سکتا کوئی اور مراد ہو، اور زیدن کہہ دیا تو اس کی تفسیر ہو گئی اور ابہام زائل ہو گیا۔ تو یہاں پر پہلے مستقیم ہے، اس کے بعد صراط ہے، تو منعم علیہم کے صراط کا مستقیم ہونا پہلے سے معلوم اور معروف ہونا چاہیے، تبھی یہ اس سے بدل اور اس کی تفسیر بنے گا، اس لیے کہ تفسیر میں کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو مفسر ہے وہ مفسر سے زیادہ واضح ہو، اگر وہ بھی مبہم یہ بھی مبہم تو تفسیر کا کام ہی نہیں ہوگا، اور یہ بھی چاہیے کہ دونوں مساوات ہو کہ اصل یہی ہے، تو گویا کہ منعم علیہم کی راہ کا مستقیم ہونا یہ پہلے ہی سے معلوم اور معروف ہے، تبھی مستقیم کے بعد بدل صراط الذین انعمت علیہم آیا، اور اس کو قط تفسیر والبیان کہا، کیونکہ حقیقتاً تفسیر و بیان ہونا تو یہ عطف بیان میں ہوتا ہے، اقسم باللہ ابو حفص عمر، لیکن بدل کا کام حقیقت یہ نہیں ہے محض تفسیر، یہاں تو دونوں کے جمع ہونے کی وجہ سے تفسیر و بیان کا کام ہو جاتا ہے،
اس لیے کہا کہ یہ تفسیر و بیان کی طرح ہے. جب تفسیر و بیان کی طرح ہے تو پہلے سے مفسر کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ذات ہے جال فاضل و زید زید جو ذات ہے یہ فاضل ہونے سے پہلے ہی اس کا متصف ہونا معلوم مشہور ہو. ویسے ہی صراط منعم علیہم کا مستقیم استقامت سے موصوف ہونا یہ پہلے ہی سے معلوم و مشہور ہو. تو گویا کہ یہ ایسا واضح ہے جس میں کوئی پوشیدگی نہیں. یہ طریق مستقیم وہی ہے جو طریق مومنین ہو. اس لیے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ الصِّدِّيقِينَ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو یہی وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور ان سب کا جو راستہ ہے وہی مومنین کا راستہ ہے کہ انبیاء اور صدیقین شہداء کے صالحین پر ہی چلنے والے مومنین ہیں. تو جو مومنین کا راستہ ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگا. اس لیے کہا کہ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ مستقیم راستہ وہی ہے جو طریق مومنین ہے. تو الذین انعمت علیہم سے مومنین کو مراد لیا کہ ان کا راستہ جو ہے وہی انبیاء صدیقین شہداء کا راستہ ہے، لہٰذا انہی کا راستہ یہ مطلوب ہے. اور بعد میں تخصیص کر کے تفسیر کی ہے کہ الذین انعمت علیہم سے مراد انبیاء، اس لیے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو فرد کامل بولا جاتا ہے. منعم علیہم کے کامل افراد انبیاء ہیں. تیسرے یہ کہا گیا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں جو تحریف اور نسخ سے پہلے تھے، یعنی صحیح دین موسوی پر اور صحیح دین عیسوی پر وہ قائم تھے تحریف اور نسخ سے پہلے. یہ ان لوگوں کے قول اس قرینے سے ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین کی تفسیر میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد النصارہ. تو اس کے مقابل منعم علیہ سے مراد وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ تعریف اور نسخ سے پہلے صحیح دین پر قائم تھے. انہوں نے یہ کہا ہے اور تخصیص پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے عام معنی مراد لینا یہ مناسب ہے. اور شاذ قرات میں پڑھا گیا صراط من انعمت علیہم، یعنی الذین کی جگہ من. اب یہاں پر انعام کا ذکر آیا ہے تو انعام کیا ہے؟ نعمت دینا. نعمت کیا ہے اور کون سی نعمت مراد ہے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی نعمت تو ہر بندے کو ملی ہے، تو ہر بندے کا راستہ تو مطلوب ہے نہیں، تو اس کے لیے نعمت کی قسمیں بیان کی ہیں. پھر کون سی نعمت مراد ہے؟ وہ نعمت اخروی اور نعمت دنیاوی میں سے جو اخروی نعمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہو وہ مراد ہے، اس کو بیان کیا ہے. اس کو کہا والانعام ایصال النعمہ. نعمتن جو ہے فعلتن کو وزن پر جیسے جلستن، اور فعلتن کا وزن بیان النوع کے لیے آتا ہے. تو اور نعمہ کا معنی ہوتا ہے خوشحالی اور نرم زندگی. تو نعمہ کا معنی ہوگا خوشحالی کی ایک خاص کیفیت. اس لیے کہا کہ یہ نعمہ جو ہے اصل میں وہ حالت ہے جس کو انسان لذیذ سمجھے. پھر اس کے بعد اس کے لیے بولا گیا جس کو لذیذ پائے. تو پہلے تو حالت کے لیے تھا، پھر جو چیز لذیذ ہو جیسے کھانا پینا مکان وغیرہ جس کو انسان عمدہ سمجھے اور لذیذ پائے ان چیزوں کو نعمت کہا جانے لگا. اصل میں تو حالت کے لیے اس کی وجہ تھی. من النعمہ یہ نون کو فتح کے ساتھ ہے، یعنی نعمت بالکسر، یہ نعمہ بالفتح سے لیا گیا ہے. اور نعمہ کا معنی لین، یعنی طیب العیش و لین العیش، نرم زندگانی. تو یہ اصلی معنی کا بیان ہو گیا. اب نعمت کی تفصیل ہے کہ اللہ کی نعمتیں اگرچہ بے شمار ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے. پھر بھی یہ منحصر ہیں دو جنسوں میں، ایک دنیاوی دوسری اخروی. اور پہلی یعنی دنیاوی اس کی دو قسمیں، ایک وہابی اور ایک کسبی. وہابی یعنی جو خاص اللہ کی عطا سے ہو، بندے کے کسب کو اس میں دخل نہ ہو. کسبی کا مطلب جو ہے جس میں بندے کے کسب کو دخل ہو. پھر وہابی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی. تو روحانی کا نفخ روح فیہ و اشراق ہی بالعقل وما یتبعہ من القوی، جیسے کہ انسان میں روح کا پھونکنا اور اس کو عقل سے روشن کرنا اور ان قوتوں سے جو عقل کے تابع ہوتی ہیں، جیسے فہم، فکر، نطق. تو اب نطق جو ہے یہ ادراک کلیات کو کہا جاتا ہے.
اور فکر ترتیب امور معلومہ للتعدیل مجہول کو کہتے ہیں، اور فہم امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوا اس کو اس تک رسائی، اس کو سمجھ لینا، اس کو فہم کہتے ہیں۔ یہ سب کسبی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور امور ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ابتدا ہی سے مطلوب تک ذہن پہنچ جائے سرعت کے ساتھ، اس کو فہم کہا جاتا ہے، یہ وہبی ہے۔ اسی طریقے سے جانی ہوئی چیز کا غائب ہو جانا، اس کے بعد پھر اس کو مستحضر کرنا، یہ فکر کا کام ہوتا ہے، یہ بھی وہبی ہے۔ اور نطق کے معنی قوت گویائی، یہ بھی وہبی ہے، وہی معنی یہاں مراد ہے، یعنی مبادی سے منتہا کی طرف، مطلوب کی طرف سرعت سے انتقال جو وہبی طور پر ہوتا ہے، ایسی کسی شے کی صورت کے ذہن سے غائب ہونے کے بعد پھر اس کا اقتدار، یہ بھی وہبی ہوتا ہے، اسی قوت گویائی۔ تو یہ سب وہبی چیزیں ہیں، روحانی ہیں۔ وہ جسمانی، اور جسمانی جیسے کہ بدن کی تخلیق والقوى الحالة فی، اور ان قوتوں کی تخلیق جو بدن میں حلول کرنے والی ہیں، بدن میں چلنے پھرنے دیکھنے سننے والے کی جو قوت ہوتی ہے وہ سب بھی جسمانی ہے۔ اور ان حیاتوں کی تخلیق جو بدن کو عارض ہوتی ہیں، یعنی صحت، کمال اعضاء، تو یہ سب وہبی ہیں کہ بندہ اپنے سے اپنے بدن کو نہیں پیدا کرتا ہے، نہ اس کے اندر دیکھنے چلنے پھرنے کی وغیرہ کی قوت اس کی تخلیق سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کسبی تزکیۃ النفس یعنی الرذائل و تحلیتها بالاخلاق والملکات الفاضلہ و تزیین البدن، تو گویا اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی۔ تو روحانی کیا، نفس کو رذائل سے صاف کرنا، اور فاضل عمدہ اخلاق اور ملکات سے اس کو آراستہ کرنا۔ اور بدن کو، یہ جسمانی ہے، بدن کو آراستہ کرنا طبعی حیاتوں سے، والحلل مستحسنہ، حلیہ کی جمع حلا ہے، حلیہ کا معنی صفت اور حالت، اور عمدہ احوال سے آراستہ کرنا اور جاہ و مال کا حاصل ہونا، تو یہ کسبی اور جسمانی ہے۔ دوسری قسم یعنی اخروی، ان یغفر ما فرط منہ، کہ اس سے بخش دے جو اس سے سبقت کر جائے اور اس سے راضی ہو، اور اسے اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ دے ملائکہ مقربین کے لیے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ اس میں بھی اللہ کی خوشنودی یہ روحانی ہے، ہماری زبانوں میں اللہ اکبر، اور عمدہ جگہ میں قیام دینا، ٹھکانہ دینا، یہ جسمانی ہے، اور مغفرت دونوں کو جامع ہے۔ تو یہ اخروی نعمت ہوئی۔ اب یہ نعمتیں دو قسم کی ہو گئیں، تو اب یہاں جو فرمایا گیا کہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہوئی، تو نے انعام اور احسان فرمایا، تو اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ تو کہا کہ مراد قسم اخیر یعنی اخروی، یعنی جن کو تو نے اخروی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ وما یکون وصلۃ الی نیلہ من القسم الاخر، اور وہ جو اس اخروی نعمت کے پانے کا ذریعہ ہو قسم دیگر سے، قسم دیگر ہے دنیاوی، تو دنیاوی نعمتوں میں سے جو اخروی نعمت کے حصول کا ذریعہ ہو، جیسے ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، اخلاق فاضلہ ہیں، یہ ذریعہ ہوتے ہیں آخرت کی نعمتوں کے حصول کا۔ تو جن کو کہ دنیا کے اندر ایمان، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کا حصول ہوا، اور آخرت میں مغفرت، رضوان وغیرہ چیزوں کا حصول ہوگا، تو وہی مراد ہے منال عمل سے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہیں تو اس میں تو مومن کافر شریک ہیں، اور وہ سب مطلوب نہیں ہیں۔